آج ہم سیر کریں گے دنیا کے اس بد نصیب ملک کی جسے 90 کی دہائی میں خاک و خون میں نہلا دیا گیا۔ 1990 کے بعد جہاں ایک طرف روس کے ٹکڑے ہو رہے تھے تو دوسری طرف یورپ میں یوگوسلاویہ کا بھی خاتمہ ہو رہا تھا۔ مقدونیہ، سلووینیا، کروشیا، کوسوو سربیا جیسی پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد وجود میں آنے والی اس مملکت سے آزادی حاصل کر رہے تھے۔ ایسے میں کوسوو کی طرح بوسنیا اور ہرزیگوینیا سے بھی آزادی کی آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں۔ بوسنیا، جہاں اسلام کا پھیلاؤ ترکوں کے دور حکمرانی میں ہوا تھا۔ سربین لوگوں کی اکثریت ہونے کے سبب یہ ملک ایک ہونے کی بجائے دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اقوام متحدہ کی جانب سے کروائے گئے ریفرینڈم میں فیصلہ ہوا تھا کہ بوسنیا کو آزادی دی جائے گی، لیکن بوسنیا اور ہرزیگوینیا جہاں ایک طرف آزاد ریاست کا وجود قائم کر چکی تھی، وہی سرو قبائل سربیا اور دیگر حمایتی ممالک جن میں کروشیا قابل سر فہرست تھا، ان کی امداد سے ملک پر قبضہ کر چکے تھے۔ ایسے میں حالات نے کروٹ بدلی تو یہ سرزمین انسانوں کا قبرستان بننا شروع ہو گئی۔ مسلمانوں کی اکثریت کو یہاں پر مارا جانے لگا۔ ایک دو نہیں، لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کو مار کر کرینوں کی مدد سے دفن کیا جانے لگا۔ 1995 کی بات ہے، جب بوسنیا میں مسلم گروہ مسلح ہو چکے تھے تو اقوام متحدہ کی امن فوج نے انہیں علاقے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اقوام متحدہ کی اس امن فوج میں زیادہ تعداد نیدرلینڈ سے تھی۔ اس فوج کا یہ حال تھا، اگر کوئی بندہ چھٹی پر جاتا تو اسے واپس بوسنیا میں نہیں بھیجا جاتا تھا، اور 1995 میں نیدرلینڈ کی فوجوں کی تعداد صرف 400 رہ گئی۔ یعنی اگر ہم کہیں اس سارے قتل عام کے پیچھے اقوام متحدہ کا ہی ہاتھ تھا تو یہ غلط نہ ہوگا۔ البتہ پاکستانی افواج نے اس امن مشن میں اپنے بوسنیائی مسلمان بھائیوں کا وہ ساتھ دیا جو بوسنیا کی آنے والی کئی نسلیں بھول نہیں پائیں گی۔ پاکستانی فوج اپنے حصے کا کھانا بوسنیا کے مسلمان بھائیوں اور بہنوں میں بانٹ دیا کرتے تھے اور خود بھوکے رہ جایا کرتے تھے۔ بوسنیا عورتوں کی عزتیں اور بزرگوں کی زندگیاں بچانے میں پاکستانی افواج کا بڑا نام رہا ہے۔ آج آپ یورپ کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ کو پاکستانی ہونے کے ناطے تنقید کا نشانہ بنایا جائے گا، مگر بوسنیا یورپ کا وہ ملک ہے جہاں پاکستانیوں کو لوگ گھروں میں بلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں۔ حتیٰ کہ بوسنیائی لڑکیاں پاکستانی لڑکوں سے شادی کے خواب سجائے پھرتی ہیں۔ بوسنیا بارڈر پر انٹری کے وقت پاکستانیوں سے نہ تو کوئی سوال و جواب کیے جاتے ہیں اور نہ کسی پاکستانی کی ڈپورٹ ہونے کی خبر سامنے آتی ہے۔ ایک ایسا ملک جہاں ہماری اتنی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہماری حکومت پھر بھی ایسے ممالک کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، سیاحوں کی آسانی کے لیے آسان ویزا سروس متعارف نہیں کرواتی۔ حکومت آسان ویزا سروس متعارف کروائے تاکہ یہ دوستی کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جائے، مسلمانوں کو احساس ہو کہ بھائی چارہ آج بھی زندہ ہے۔ 1 مارچ 1992 کو بوسنیا اور ہرزیگوینیا کو یوگوسلاویہ سے آزادی نصیب ہوئی تھی۔ 1995 کے قتل عام کے بعد 14 دسمبر کو اسی سال سرپسکا کی علیحدگی کو بھی ختم ہوتے ہوئے اسے بھی بوسنیا اور ہرزیگوینیا کا دوسرا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ ان 3 سالوں کے دوران کم و بیش 3 لاکھ سے زائد لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ 1995 سے اب تک مسلسل ہر سال ہزاروں کی تعداد میں افراد کو اجتماعی قبروں سے نکال کر دفن کیا جا رہا ہے، لیکن اس سے سارے قتل عام کے بعد بوسنیا اور ہرزیگوینیا کے لیڈروں کا ایک بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ اتفاق میں ہی برکت ہے۔ آج بوسنیا کا شمار یورپ کے محفوظ ترین ممالک میں کیا جاتا ہے۔ تباہ شدہ شہروں کو دوبارہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ معیشت جو زبوں حالی کا شکار ہو چکی تھی، اسے بھی پر نکلنا شروع ہو چکے ہیں۔ بوسنیا کا آج طرز حکمرانی ساری دنیا سے الگ ہے۔ بوسنیا میں بوسنیائی، سربین اور کروشنیائی نسلوں کے لوگ بستے ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر وہاں 3 صدر منتخب ہوتے ہیں جو اپنی اپنی نسلوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ بوسنیا میں امن کی فضا قائم ہو چکی ہے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھار ایسی خبریں آتی ہیں جن سے یہ خدشہ ظاہر ہوتا ہے کہ کہیں یہ ملک دوبارہ خانہ جنگی کی طرف نہ چلا جائے۔ ہم اپنے بوسنیائی مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں عزت اور امن سکون کی زندگی عطا فرمائے۔ آمین۔